اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یا وراثت جس طرح مسجد ہے، جس طرح مدرسہ ہے، جس طرح درس و تدریس کا حلقہ ہے، جس طرح دعوت و ارشاد ہے، جس طرح تربیت و تزکیہ ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور اس کا چرچا کرنا، اس کو عام کرنا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے اور مملکت بھی ہے۔ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو پوپ کا ہے وہ پوپ کو دو۔ یہاں کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی ہے کہ لکیر سے اس طرف کیسر کا ہے اور لکیر سے اس طرف پوپ کا ہے۔ یہاں کوئی ایسی تقسیم نہیں۔ اسلام انسانی زندگی کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرتا، خانوں کے اندر تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک وحدت اور یونٹ کے طور پر دیکھتا ہے، اور سب کچھ یہاں پہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ عقیدے سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک نہ رسم و رواج، نہ نفس، نہ شیطان، نہ طاغوت اور نہ کسی انسان کی بندگی ہوگی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین خالص ہوگا اور کل کا کل ہوگا اللہ کے لیے۔ تو یہ اسلام ہے اور یہ دین کا طریقہ ہے۔ بعض مستشرقین نے جو نبوت کے مقام سے ناواقف ہوتے ہیں، اصل میں ایمان ایک روشنی ہے، جس طرح مولانا صفی اللہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور جب یہ روشنی نہیں ہوتی تو انسان کا نقطۂ نظر درست نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت بڑے عالم بھی تھے، دائی بھی تھے۔ وہ اکثر مونٹگومری وارڈ کی کتاب ہے محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اس کا حوالہ دیتے اور کہا کرتے تھے کہ مستشرقین نے یہ لکھا ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ، بحیثیت داعی کامیاب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے۔ اور مدینہ کے اندر بحیثیت اسٹیٹ مین اور سیاستدان کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ایمان کی روشنی حاصل نہیں ہوتی، جو نبوت اور پیغمبر کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے، اور جو انسانی زندگی کو خانوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اسے ایک وحدت کی طور پر نہیں دیکھتے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جس میں دعوت و ارشاد، تربیت و تزکیہ، ہجرت، جہاد اور اسلامی حکومت کا قیام، اور یہ ساری چیزیں کہ دین قائم ہو جائے اور دین غالب ہو جائے۔ دینی اسلام کے اندر حکومت کا قیام یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر دین کا قیام اور دین کے غلبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بغیر اسلام جن مقاصد کے لیے آیا ہے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بغیر ایمان کا اور اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ پورے اسلامی تاریخ کے اندر علماء نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کے طرز پر ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ قرآن و سنت کے تقاضے پورے کیے جائیں، ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور دین کے قیام اور دین کے غلبے کی اس منزل کو سر کیا جائے۔